السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، دارالعلوم چائز میں منعقد ہونے والے اس 12 روزہ پروگرام کی اس نشست کا موضوع آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح۔ یوں تو دنیا میں بہت سے فاتح بھی آئے ہیں، مفتوح بھی آئے ہیں، لیکن جو خوبیاں، جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب آقا نامدار مدینے کے تاجدار میں رکھی ہیں، وہ صلاحیتیں کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ حضرات گرامی، آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عظیم سپہ سالار ہیں۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں بنفس نفیس 28 جنگوں میں شرکت فرمائی، جنہیں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن جنگوں میں آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی حکمت کے تحت مصلحتاً شریک نہیں ہوئے، مجاہدین اسلام کو روانہ کیا اور جنگ پائے تکمیل کو پہنچی، انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایک سپہ سالاری کا جو مسئلہ ہے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم سپہ سالار تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں فتن و فساد کے خاتمے کے لیے، ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ اور آبیاری کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے رہے اور رشد و ہدایت، ظلم و زیادتی کے خلاف جد و جہد کرتے رہے۔ جب آقا نعمت تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کا زمانہ آیا، آپ کی تشریف آوری ہوئی، تو اس وقت دنیا میں کفر و شرک چھایا ہوا تھا، ظلم و ستم کا راج تھا، فتنہ و فساد کا دور تھا، خاص کر وہ علاقہ جس میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوٹ مار، قتل و غارت کی جودانگاہ بنا ہوا تھا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پرفتن اور ہوشربا دور میں بندوں کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ان کے رب سے جوڑنے کی تحریک چلائی، اور اپنی نبوی ذمہ داری کو بروئے کار لاتے ہوئے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا۔ ناظرین کرام، جب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کی تبلیغ شروع فرمائی، کفار مکہ نے آپ پر، آپ کے غلاموں پر طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی تکالیفوں سے آپ کو گھیر لیا، حتیٰ کی تاریخ میں آتا ہے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی کی اپنے 13 سالہ زندگی میں تمام طرح کے مصائب اور اعلان کا سامنا کیا۔ آخرکار آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ دین کی تبلیغ کے خاطر، ایمان اور ایمان کی بقا، انسانیت کے تحفظ کے خاطر اپنے آبائی وطن اور اپنی جائیداد اور زمین کو چھوڑ کر یثرب نامی جگہ میں سکونت پذیر اختیار فرما لی۔ اور یاد رہے، لیکن جب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینۃ الرسول آگئے، مدینہ منورہ تشریف لائے، لیکن کفار مکہ نے اس وقت بھی آپ کو تکلیف دینے کے اور آپ کو پریشان کرنے کے مختلف راستوں کا انتخاب کر رہے تھے، طرح طرح کی دھمکیاں
اپنی فوجوں قوتوں کو پیش کر رہے تھے، اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور شروع ہو رہا ہے جس دور میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے جاننے والوں کو ظلم و ستم کا اور طاقت و قوت کا جواب صبر و شکر کے بجائے طاقت و قوت سے دینے کی اجازت دی گئی۔ اب اس وقت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو کفاروں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفاروں کے ساتھ جنگ کیا، لڑا، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ایک ہدایت جاری فرمائی کہ محبوب تم کفاروں کے ساتھ لڑو، ان کے ساتھ جدال کرو، لیکن کچھ ہدایتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ محبوب تم اپنی حکومت اور اقتدار کے لیے جنگ نہ کرو، اپنے غضبانی جذبے کی تسکین کے لیے جنگ نہ کرو، بلکہ تمہارے جنگ کا مقصد جو ہو حق کی سربلندی ہو، ایمان کی بقا ہو، انسانیت کی تعمیر ہو اور انسانیت کے تحفظ کے لیے لڑو۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی اسلوب اور انہی ضابطے کے تحت کفاروں سے جنگ کیا اور اپنے جنگ میں بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، مسکینوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالاری کا عظیم حصہ ہے، جس سے اللہ نے بیان فرمایا کہ اے مومنین، اے میرے محبوب، تم کفاروں سے جہاد کرو، لیکن نفسانی خواہشات کے لیے نہیں، بلکہ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں دین کے لیے لڑائی کرو۔ حضرات گرامی، آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن لوگوں کے ساتھ جنگ کیا، کن لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی جنگ کا آغاز کیا؟ ان کے ساتھ کیا جن کے ساتھ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ جنگ کریں، یعنی اے محبوب جو تمہیں اور تمہارے دین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو دین اور دین کے متبعین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے محبوب آپ ان کے خلاف جدال کرو، آپ ان سے لڑائی کرو، آپ ان سے جنگ کرو، ان کے خاتمے کی کوشش کرو، کیونکہ ان کے یہ ناپاک ارادے دین کو اور دین کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ حضرت گرامی، پھر یہی نہیں اور آداب جنگ یہ ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگوں کو روانہ کرتے ہوئے، لشکروں کو روانہ کرتے ہوئے، مختلف حدیث پاک میں آتا ہے آپ نے یہ وصیت نامہ لکھا اور یہ وصیت اور نصیحت فرماتے ہیں کہ تم اپنے جنگ میں کمزوروں کو قتل نہیں کرنا، بے سہاروں کو قتل نہیں کرنا اور ان مشرکین کو بھی نہیں قتل کرنا جو جنگ میں شرکت نہیں کرتے، جو جنگ کے خلاف مشورے نہیں دیتے، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید کو رخصت فرماتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا تم کفاروں کے ان سبز و شاداب کھیتیوں کو بھی تباہ نہ کرو اور ان کے درختوں کو بھی نہ کاٹو، کیونکہ یہ حد سے تجاوز کرنا ہوا اور اللہ رب العزت ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرات گرامی، یہ ایسا وصف تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ آپ جنگ میں بھی رحمت کا مظاہرہ فرماتے تھے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک فکر ہے کہ کوئی ایسا سپہ سالار لائیں، کوئی ایسا نذیر لائیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہو، کہ اپنے فوجیوں کو، اپنے ماننے والوں کو دشمنوں کی فوجیوں کے ساتھ ایسا رحیمانہ، کریمانہ اور فاضلانہ سلوک کی ہدایت کرتا ہو، اور ایسی نظیر دنیا عالم میں نہ مل سکتی ہے اور نہ ملی ہے اور نہ مل سکتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی سپہ سالار آیا ہے اور نہ آئے گا۔ اس لیے میرے آقا خود فرماتے تھے انا نبی الرحمہ، انا نبی الرحمہ، انا نبی الملہمہ، میں رحمت کا پیغمبر ہوں اور جنگ کا علمبردار ہوں۔ Thanks for watching.
Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.